نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے دنیا میں جو اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی جائز کردہ نعمتوں کو پاکیزہ نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیا کرو. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کی کسی نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لے. جو بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کے احکامات اور قوانین میں تجاوز نہ کرو. 2 قسم کے ہی نظریے اور اعمال انسانی گمراہی کا باعث بنتے ہیں. یا تو بہت زیادہ افراط میں غلو میں مبتلا ہو جائے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو راہبانیت میں لے جائے کہ ہر ایک حلال چیز سے بھی اجتناب کرتا رہے کہ یہ دنیا داری ہے، یہ آخرت سے دوری ہے، یہ کہہ کر وہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اور دوسری طرف بہت زیادہ تفریط ہے کہ انسان حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے، بس جو کچھ آئے مال سمیٹے، مال مفترے بے رحم والی بات. یہ دونوں چیزیں عدوان اور زیادتی میں آتی ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار ہے. اس حوالے سے آگے قسموں کا تعلق بھی کیونکہ ان سے بعض لوگوں نے قائم کر لیا تھا. بہت سارے لوگوں نے بعض حلال اور جائز چیزوں کو اپنے اوپر قسم کھا کر حرام کر لیا، تو اللہ نے اس کی مناسبت سے یہاں قسم کا قانون بھی بیان فرما دیا ہے. اگر کوئی آدمی ویسے قسم کھا لیتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسمیں کھانا. وہ اپنا ویسے تو ان پر کوئی اعتماد کرتا نہیں، لیکن وہ اپنے اعتماد قائم کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھائیں گے، تو ایسی لغو قسم کہلاتی ہے. فضول بے خدا اس نے عادت بنا رکھی ہے. اللہ کی قسم میں ادھر گیا تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا. ہر ایک ان کا گویا تقیہ کلام بن جاتا ہے قسم کھانا. لیکن یہ بھی اللہ کی عزت اور اللہ کے نام کی بے توقیری ہے. اللہ کو تم شاہد اور گواہ بنا کر ایک بات عام سی کہہ رہے ہو. اس طرح کی لغو اور فضول قسموں پر اگرچہ دنیا میں مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس کا کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک تقیہ کلام بن گیا، لیکن ایسی فضول اور بیہودہ قسموں پر آخرت میں گرفت ہوگی. مسلمان آدمی کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہیں کہتا جس کا کوئی مقصد اور ہدف نہ ہو. بے مقصد ایسے باتیں زبان سے نکالتے رہنا یہ مسلمان کی شایان نشانی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے اندر یہ کمال اور خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جس کے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بس اس نے ہر ایک بات کے ساتھ اللہ کا قسم، اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نام کی، اس کی عزت اور عظمت کی قسم تو کھائی جاتی ہے اس مقام، اس نام کی تعظیم کے پیش نظر، اور جس کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے اس کے لیے بھی اس نام کی تعظیم ضروری ہے کہ وہ اس کی بات پر فوراً اعتبار کرے، اس کی بات کو قبول کرے کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا کر ایک بات کہی ہے، لہذا اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو قرآن نے یہاں سب سے پہلے لغو اور بیہودہ قسم کی قسمیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا دنیاوی کوئی مواخذہ نہ ہونے کا قانون ذکر کیا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم.
اللہ تمہارا لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، البتہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ہے دنیا میں بھی جو تمہارے دل نے، عزم نے، ارادے سے تم نے ان قسموں کو کھایا ہے اور تم نے ان کا ایک پختہ ارادہ کیا ہے، یعنی باقی تم ارادہ کر کے اللہ کو شاہد بنا کر، اللہ کے نام کو گواہ بنا کر تم اپنی ایک بات کا یقین دوسرے کے سامنے رکھتے ہو۔ اور بعض اوقات انسان ایسی قسمیں کھا لیتا ہے کہ مثلا کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم تو نہیں کی، لیکن آپ نے ایک مرتبہ یہ ارادہ فرمایا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منع فرمایا، اے پیغمبر آپ کے لیے قتل جائز اور درست نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم تو نہیں کھائی تھی، لیکن ارادہ کر لیا، ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا واقعہ سورہ تحریم کے اندر مذکور ہے، اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا۔ تو اس میں ویسے اگر ایک آدمی کوئی چیز استعمال نہیں کر رہا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا عمل تو امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر ایک حلال چیز کو اپنے لیے ممنوع اور حرام کر لیں گے یا اس سے باز رہیں گے، چاہے حرام نہ بھی کریں، تو تب بھی امت اس پیغمبر کے عمل کو دیکھ کر اس کو مستقل ایک سنت بنا لے گی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت یا اس کی جانوروں کی چربی کو حرام کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، لیکن ارق النساء کی بیماری تھی یا کوئی ان کو تکلیف تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ آئندہ میں یہ نہیں استعمال کروں گا، کیونکہ گوشت کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب ان کے ماننے والوں نے اس کو مستقل ایک سنت بنا لیا، یہاں تک کہ حضور کے زمانہ میں بھی یہودی جو ہے وہ حضور سے پر اعتراض کرتے تھے کہ ویسے تو یہ پہلے پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کا گوشت حرام کیا ہوا تھا، وہ نہیں استعمال کرتے تھے، اور یہ پیغمبر کھانے کے لیے کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کے کھانے کی چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال کی تھیں، جو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں تھیں۔ الا الطعام کان، سوائے ایک مخصوص کھانے کے جس کو حضرت اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اور وہ ان کی ایک اپنی ضرورت اور بیماری اور عذر تھا، لیکن وہ امت کے لیے گویا کہ نمونہ بن گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ آپ کسی حلال چیز سے رکے نہیں، اس کو استعمال کرتے نہیں، جب بھی ضرورت پڑے اس کو استعمال کریں، اور اس کا اظہار کرنا کہ آئندہ میں نہیں استعمال کروں گا، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا، اور وہ ہے چیز حلال یا وہ عمل حلال ہے، اب اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے باز رہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے، وہ گھر کہہ کر گئے عشاء کی نماز سے پہلے جانے کے لیے کہ عشاء کے بعد مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلا دینا، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ اب حضرت ابوبکر نماز کے بعد تو حضور کے پاس میٹنگ ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، جو اہم اور سینئر احباب ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلب کر لیتے تھے، اور ملکی امور کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر ایک اہم ترین سینئر احباب میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میٹنگ میں اتنی دیر شریک رہے کہ کافی وقت گزر گیا۔ ادھر مہمان گھر میں موجود ہیں اور انہوں نے کھانا کھانا ہے، وہ گھر والے کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں۔ حضرت ابوبکر کہہ کر گئے تھے کہ آپ کھانا کھا لیں، ان کو کھانا کھلا دینا۔ حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ آپ کھا لیں، والد صاحب کا تو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک حضرت ابوبکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر کافی دیر سے آئے تو دیکھا بھی مہمان بھوکے ہیں، کھانا کھائے ہی نہیں، بڑا غصہ آیا۔ پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے پر برس پڑے کہ تم نے کیا کیا، کیوں نہیں کھانا کھلایا؟
انہوں نے عذر ظاہر کیا کہ ہم نے کھلانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن مہمانوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تب۔ حضرت ابوبکر کو غصہ اتنا تھا کہ اس غصے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تم میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو تو میں نہیں یہ کھانا کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ مہمانوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کی قسم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر کو تنبؤ ہوا کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، مہمان بھی کھانا نہ کھائیں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اب قسم کھا چکے تھے اور اس قسم کا کفارہ ضروری ہے جی، تو اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، مہمانوں کو ساتھ کھلایا، اور کھانا اتنا اللہ نے اس میں برکت دی کہ جتنا کھانا کھلایا تھا اس سے زیادہ باقی بچا ہوا نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح واقعہ ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا اور فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ بھی دینا۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ یا اس طرح حضرت ابوبکر کے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقوں نے جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، اس الزام میں حضرت مصطح حضرت ابوبکر کے عزیزوں میں سے ہیں، یہ بھی منافقوں سے متاثر ہو کر اس الزام میں پیش تھے۔ حضرت ابوبکر ان کی مکمل کفالت کیا کرتے تھے، ان کے اخراجات وہ برداشت کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ایک باپ اس کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابوبکر نے غصے میں آ کر حضرت مصطح کے بارے میں قسم کھا لی کہ آئندہ میں ان کی کفالت نہیں کیا کروں گا، ان کے اخراجات پوری نہیں کروں گا۔ جب حضرت عائشہ کی برات اللہ نے نازل کر دی، ان کی پاکیزگی کو بیان کر دیا، تو اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو اہل فضل ہیں، ان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ دوسروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اب یہ قسم کھانا بھی درست نہیں تھا، ظاہر ہے اس نے ایک غلط کام کیا، اس غلط کام کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم جو اس پر خرچ کرتے تھے، جو تم اچھا کام کرتے تھے، نیکی کا کام کرتے تھے، اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائے اہل فضل، جن کو اللہ نے فضل نعمت دی ہے، اللہ نے مالی وسعت دی ہے، بزرگی اور عظمت دی ہے، وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے فوراً بعد پہلے جیسا ہی سلوک حضرت مصطح کے ساتھ شروع کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ اسی کفارے کا یہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے اپنے عزم اور ارادے سے قسم کھا لی، ایک پختہ عہد کر لیا اللہ کے نام پر، تو اس کا پھر کفارہ ہی ہے، اس کو توڑ دو۔ اگر تو کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی ہے تو اس کو توڑ کر کفارہ دو، اور اگر مباح کام ہے قسم کھائی ہے تو اس کو قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قسمیں کھا کے توڑتا ہی رہے۔ اگر تو اسے کوئی ایسا کام کرنا، مثلاً کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنے کی قسم کھائی ہے کہ میں اس کے ساتھ ضرور یہ اچھا کام کروں گا، تو وہ کرنا چاہیے۔ یا اس طرح کوئی بھی کسی بات پر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کو توڑا ہے تو اس کا قرآن کفارہ ذکر کر رہا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا تو مختلف ہوتا ہے، کھانا ایک وہ ہے جو بادشاہ سلامت صاحب کھاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا کھانا ہے، ایک عام آدمی کا کھانا ہے۔ تو کتنا کھانا، کس درجے کا کھانا ہونا چاہیے؟ ایک کھانا وہ ہے جس کے اوپر 50,000 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو 50 روپے 100 200 روپے میں بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے وہ واضح کر دیا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے جو تم کھانا کھلاتے ہو، ان کا انتظام کرتے ہو، وہی کھانا تم نے 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ کھانا نہیں کھلا سکتے، بنانے والا کوئی نہیں ہے، یا کسی وجہ سے کھانا نہیں کھلا پا رہے، تو پھر اس کا متبادل قرآن نے کہا او کسوتہم، انہیں کپڑے پہنا دو۔ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے جو اپنے گھر والوں کو کپڑے لے کر دیتے ہو نا، 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو۔ تم نے اللہ کی قسم کی، اللہ کے نام کی بے توقیری کی ہے، قسم کھا کر اس کو توڑ دیا ہے، لہذا اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے کہ 10 مسکینوں پر۔ دیکھو قرآن نے
سزائیں بھی مقرر کی ہیں تو کیسی، جس سے انسانیت کا بھلا ہو، جس سے انسانیت کی بھوک مٹے، جیسے جس عمل سے انسانیت کو کپڑا ملے ہیں۔ تو دین اسلام در حقیقت چاہتا یہ ہے کہ معاشرے میں بھوک نہ رہے، معاشرے میں لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ فرمایا درمیانے درجے کے قسم کے توڑنے پر کپڑے پہنا دو جو گھر والوں کو عام طور پر خرید کر دیتے ہو، او تحریر رقبہ، یا تیسری صورت یہ ہے کہ اس دور میں غلامی کا زمانہ تھا، غلام تھے، تو انسانیت کو غلامی سے آزادی دلاؤ، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دو، او تحریر رقبہ۔ آج تو پوری کی پوری قوم IMF کی مقروض اور غلام ہیں، آج ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلام ہیں۔ اپنی قوم کو غلامی سے آزادی دلانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گردنوں کو آزاد کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، آزادی دلانا ہے، آزاد اپنی مرضی سے فیصلے کیے جائیں، قوم کی ترقی کے لیے فیصلے کیے جائیں، نہ یہ کہ دوسروں کی شرائط پر سارے فیصلے کیے جائیں، سارے کام کیے جائیں۔ تو یہ تو غلامی ہوتی ہے کہ کوئی حکمران اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکے، وہ فیصلے کرنے پر کیا ہو، دوسروں کا محتاج ہو، جو وہاں سے رہنمائی ملے یا جو ہدایات ملے اس کے مطابق کام کرنا پڑے۔ تو فرمایا غلام کو خرید کر آزاد کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ بھی نہیں پاتا، بیچارہ کوئی غریب ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے لے کر دے سکتا ہے، نہ غلام خرید سکتا ہے، خود کمزور ہے، اس نے یہ معاملہ کر لیا، تو پھر اس کا ایک اور طریقہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن لگاتار روزے رکھیں، لگاتار 3 روزے اس کو رکھنے چاہیے۔ یہ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے قسمیں کھا کر ان کو توڑ دیا، قسم کھائی اسے پورا نہیں کیا اور اس کو تم نے توڑ دیا، تو پھر یہ کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ہے، اس کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام لے کر اگر تم نے قسم کھائی، ایک عہد کیا، تو اب اس کو پورا کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اس لیے قرآن نے تاکیداً فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، انہیں پورا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے سامنے اپنے احکامات و آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر عمل کر کے دنیا و آخرت کے اندر کیا ہے، کامیاب ہو سکو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ لعلکم تشکرون، کیونکہ اللہ تمہیں کامیابی کا راستہ دکھلا رہا ہے، اس لیے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہی تمہاری کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسموں کا قانون اور اصول بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ویسے تو قسمیں کھاتا نہیں، اللہ کے نام کا جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی تعظیم سب پر لازم ہے، جن کے سامنے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی اس کی تعظیم کریں، اور جو قسمیں کھا رہا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ اس نام کی عزت کو برقرار رکھے، اپنی قسم کو توڑے نہیں۔ لیکن اگر کسی کام کو حلال کو حرام بنانے کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، یا اس نے کسی صحیح اور درست کام کی قسم کھائی تھی لیکن اس سے وہ قسم ٹوٹ گئی، اس کو پورا نہیں کر سکا، تو پھر بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اس کا کفارہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔